بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن بن عبد رحمہ اللہ جو قارہ قبیلے کے شخص ہیں اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وزیر بیت المال تھے، بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سنا وہ ممبر پر لوگوں کو تشہد سکھا رہے تھے۔ فرما رہے تھے، لوگوں یہ پڑھا کرو، التحیات للہ الزاکیات للہ الطیبات الصلوات للہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہے، تمام اعمال صالحہ اللہ کے لیے ہے، تمام مالی اور بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات نازل ہوں، ہم پر بھی اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلامتی نازل ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 201۔ نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تشہد پڑھتے وقت یوں کہا کرتے تھے، بسم اللہ التحیات للہ الصلوات للہ الزاکیات للہ السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، شہدت ان لا الہ الا اللہ، شہدت ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام فعلی یعنی بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور تمام اعمال صالحہ یا مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں نے یہ بھی شہادت دی کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ کلمات پہلی 2 رکعتوں یعنی بعد والے تشہد میں کہتے، اور جب اسے پورا کر لیتے تو جو ان کے لیے ظاہر ہوتا یعنی جو دل کرتا دعا مانگتے۔ پھر جب نماز کے آخر میں بیٹھتے تو پھر بھی انہی کلمات کے ساتھ اسی طرح تشہد پڑھتے، مگر اس میں کچھ ترتیب یوں الٹ دیتے کہ پہلے صرف تشہد یعنی شہدت ان لا الہ الا اللہ الی آخر پڑھتے، پھر جو ان کا دل کرتا دعا مانگتے۔ پھر جب اپنا تشہد یعنی نماز کا آخری بیٹھنا پورا کر لیتے اور سلام پھیرنے کا ارادہ کرتے تو قبل السلام السلام علی النبی سے الصالحین تک پڑھتے، پھر اپنی دائیں جانب منہ پھیر کر السلام علیکم کہتے۔ پھر اگر امام کے ساتھ ہوتے تو چونکہ امام بھی السلام علیکم کہہ چکا ہوتا تھا، اس لیے امام کے سلام کا جواب دیتے۔ پھر اگر ان کی بائیں جانب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا اور وہ اس طرف سے ان کو سلام کرتا تو اس کو بھی جواب دیتے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 202۔ زوجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب وہ تشہد پڑھتیں تو یہ کہا کرتی تھیں، التحیات الطیبات الصلوات الزاکیات للہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے لیے کہتی، السلام علیکم۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 203۔ قاسم بن محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد پڑھتیں تو یہ کہتیں، التحیات الطیبات الصلوات الزاکیات للہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبد اللہ ورسولہ، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر آخر میں کہتی، السلام علیکم۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 204۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ابن شہاب رحمہ اللہ سے اور حضرت ابن عمر رحمہ اللہ کے آزاد کردہ غلام نافع رحمہ اللہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو امام کے ساتھ نماز میں جب داخل ہوا تو امام اس سے پہلے 1 رکعت پڑھ چکا تھا، تو کیا وہ نماز میں داخل ہونے کے بعد امام کے ساتھ 2 رکعتوں اور 4 رکعتوں کے بعد میں تشہد پڑھے گا؟ اگرچہ یہ رکعتیں اس بعد میں آنے والے کی طاق رکعتیں ہیں، جب امام کی 2 ہوئیں تو اس کی 1 ہوئی اور امام کی 4 پر اس کی 3 ہوئیں،
تو دونوں ابن شہاب رحمہ اللہ اور نافع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ امام کے ساتھ تشہد پڑھے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 205۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بھی یہی حکم ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 205۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو بھول کر امام سے پہلے رکوع یا سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے، فرمایا یقیناً اس بارے میں درست طریقہ یہی چلا آ رہا ہے کہ وہ پھر رکوع یا سجدے میں واپس لوٹ جائے اور بھول کر سر اٹھانے کے بعد اسی حالت میں امام کے سر اٹھانے کا انتظار نہ کرتا رہے، اور جس نے بھی ایسا کیا ہے اس نے خطا ہی کی ہے، کیونکہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ امام تو صرف اور صرف اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی اور اقتداء کی جائے، لہٰذا اس سے اختلاف نہ کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی کہا ہے کہ جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا یا جھکاتا ہے تو یقیناً یہی بات ہے کہ اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 206۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتوں والی نماز سے 2 رکعتیں ہی پڑھ کر فارغ ہو گئے، تو حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ کیا ذوالیدین سچ کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور بعد والی 2 رکعتیں بھی ادا فرمائیں، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے عام سجدے کی طرح یا اس سے ذرا لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے عام سجدے کی طرح یا اس سے لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 207۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی تو 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے سامنے ایک لکڑی پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، مگر وہ گفتگو چھیڑنے سے ڈر گئے، تو حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور چونکہ وحی کے ذریعے احکام تبدیل ہوتے رہتے تھے اس لیے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ کو بھول لاحق ہو گئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کاموں میں سے کوئی بھی نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، پھر یقیناً ان میں سے کوئی نہ کوئی کام ضرور ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا ذوالیدین سچ کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو گئے اور نماز کا جو حصہ باقی تھا اسے پورا فرمایا، پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے ہی 2 سجدے کر لیے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 208۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بن سلیمان بن ابی حسمہ سے روایت ہے، ان کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کی 2 نمازوں میں سے کسی ایک میں، ظہر میں یا عصر میں 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر سلام پھیر دیا۔ تو بنو زہرہ قبیلے کے ایک آدمی حضرت ذوالشمالین رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں۔ تو حضرت ذوالشمالین رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، یقیناً ان میں سے کوئی نہ کوئی کام ضرور ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا کیا ذوالیدین نے سچ کہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ نماز کو پورا کیا، پھر سلام پھیرا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 209۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 210۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ہر وہ بھول جس سے نماز میں کمی کی صورت میں واقع ہو اس کا سجدہ سلام پھیرنے سے پہلے کیا جائے گا، اور ہر وہ بھول جس سے نماز میں زیادتی واقع ہوئی ہو اس کا سجدہ سلام کے بعد کیا جائے گا۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 210۔ عطا بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک پڑ جائے اور اسے یاد نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 3 یا 4، تو اسے چاہیے کہ 1 رکعت اور پڑھ لے
और सलाम फेरने से पहले पहले बैठे बैठे ही 2 सजदाए सहफ कर ले। चुनाचे अगर वो रकात जो उसने शक की बिना पर पढ़ी है वो दर हकीकत 5वीं थी तो वो उन 2 सजदों के साथ उसे एक जोड़ा बना लेगा, और अगर वो रकात चौथी ही थी तो दोनों सजदाए सहफ शैतान की नाक खाकालूद करने और उसकी जिल्लत का बायस हो जाएंगे। मोता इमाम मालिक, हदीस नंबर 211। सालिम बिन अब्दुल्ला रहमाहुल्लाह से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाया करते थे, जब तुम में से किसी को नमाज में शक लाहिक हो तो उसे चाहिए कि उस चीज़ का कस्द करे जिसके मुताल्लिक उसे गुमान है कि वो नमाज में उसे भूल गया था, फिर उसे अदा करे, फिर बैठे बैठे ही 2 सजदाए सहफ कर ले। मोता इमाम मालिक, हदीस नंबर 212। आता बिन यसार रहमहुल्लाह रिवायत करते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हुमा और काब अहबार रहमहुल्लाह से उस शख्स के मुताल्लिक पूछा जिसे नमाज में शक लाहिक हुआ तो वो ना जान सका कि उसने कितनी रकातें पढ़ी हैं, 3 या 4। तो दोनों ने जवाब दिया कि उसे चाहिए कि 3 रकातें शुमार करके 1 रकात और भी अदा करे, फिर बैठे बैठे 2 सजदाए सहफ कर ले। मोता इमाम मालिक, हदीस नंबर 213। नाफे रहिमहुल्लाह कहते हैं कि बेशक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से जब भी नमाज में भूल जाने के मुताल्लिक सवाल होता तो फरमाते कि तुम में से इस सूरत हाल में मुब्तला होने वाले किसी भी शख्स को चाहिए कि उस चीज़ का कस्द करे और उस चीज़ की जुस्तजू करे जिसके मुताल्लिक उसे गुमान है कि वो उसे अपनी नमाज में भूल गया है, फिर उसे पढ़ ले। मोता इमाम मालिक, हदीस नंबर 214। हज़रत अब्दुल्ला बिन बुहैना रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज ज़ोहर की 2 रकतें पढ़ाईं, फिर सीधे खड़े हो गए और तशहुद के लिए न बैठे। चुनाचे लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही खड़े हो गए। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज पूरी कर ली और हम आपके सलाम फेरने का इंतज़ार कर रहे थे तो आपने तकबीर कही, फिर सलाम फेरने से कब्ल ही बैठे बैठे 2 सजदे कर लिए, फिर सलाम फेर दिया। मोता इमाम मालिक, हदीस नंबर 215। हज़रत अब्दुल्ला बिन बुहैना रहिमहुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज ज़ोहर पढ़ाई तो 2 रकतें पढ़कर खड़े हो गए और उनके बाद ना बैठे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पूरी कर ली तो 2 सजदे किए, फिर उसके बाद सलाम फेर दिया। मोत्ता इमाम मालिक, हदीस नंबर 216। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने उस शख्स के मुताल्लिक फरमाया जो अपनी नमाज में भूल गया और 4 रकतें पूरी कर लेने के बाद फिर खड़ा हो गया। चुनाचे उसने क़िरात भी की, फिर रुकू भी कर लिया। फिर जब उसने रुकू से अपना सर उठाया तो उसे याद आया कि वो नमाज को पहले ही पूरा कर चुका है। इमाम साहब ने फरमाया तो वो वहीं से वापस लौट जाए और आखिरी तशहुद के लिए बैठ जाए, और हत्ता कि अगर उसने 1 सजदा कर लिया हो फिर उसे यही बात याद आ जाए तो मैं नहीं समझता कि वो दूसरा सजदा करे, बल्कि पहले सजदे के बाद याद आते ही बाद 2 सजदाए सहफ कर ले। मोता इमाम मालिक, हदीस नंबर 216। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हज़रत अबू जहम बिन खुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क शाम की बनी हुई एक धारीदार सुर्ख या स्याह बारीक चादर का हदिया पेश किया जिसमें निशानात यानी नक्शो निगार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी चादर में नमाज के लिए हाजिर हुए। फिर जब नमाज से फारिग हुए तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से फरमाया, इस चादर को अबू जहम ही की तरफ वापस लौटा दो, क्योंकि मैंने नमाज में इसके बेल बूटों को देखा, यानी मेरी नज़र इसके नक्शो निगार की तरफ चली गई तो करीब था कि ये मुझे फितने में डाल देती, यानी अल्लाह और नमाज से गाफिल कर देती। मोता इमाम मालिक, हदीस नंबर 217। हिशाम बिन उर्वा रहिमहुल्लाह से रिवायत है, वो अपने वालिद उर्वा रहिमहुल्लाह से रिवायत करते हैं कि बिलाशुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बारीक धारीदार सुर्ख या स्याह चादर पहनी जिसमें निशान बेल बूटे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर हज़रत अबू जहम रज़ी अल्लाहु अन्हु को दे दी और अबू जहम रज़ी अल्लाहु अन्हु से उनकी मोटी ऊनी चादर ले ली। उन्होंने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, आखिर ऐसा क्यों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन नमाज में मेरी नज़र इसके नक्शो निगार की तरफ चली गई थी। मोता इमाम मालिक, हदीस नंबर 218।